کے رازوں سے آشکار نہ کرتے۔ اولیاء اللہ کی فہرست میں حضرت مولانا روم کا ایک الگ مرتبہ اور مقام ہے۔ قرآن اور حدیث کی کتابوں کے بعد جو کتاب بہت زیادہ مقبول ہوئی وہ مولانا روم کی مثنوی ہے، جس کا بے شمار زبانوں میں ترجمہ کیا گیا، اور روحانیت کے جو راز آپ پر آشکار ہوئے آپ نے اشعار اور کہانیوں کی صورت میں بیان کر دیے۔ آپ نے اس کتاب میں ایسے واقعات درج کیے جو سالکوں، صوفیوں، درویشوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ اس کتاب میں ایک جگہ شیر، بھیڑیے اور لومڑی کا واقعہ بیان کیا گیا ہے جو فنا فی اللہ کے مقام کی عین عکاسی کرتا ہے۔ جو لوگ بڑی بڑی کتابوں سے اکثر فنا فی اللہ کا راز نہیں پا سکے، مولانا روم کی ایک کہانی سے فنا فی اللہ کے مقام کو سمجھ جاتے ہیں۔ یہ فنا فی اللہ ہی وہ مقام ہے کہ جس کے پیچھے بقا کا راز پنہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا بھی نہیں آ سکتا۔ فنا فی اللہ مسجد یا مندر کی بات نہیں بلکہ انسان کے اندر کی بات ہے، اور جو اپنے اندر کو پا جائے وہی خدا کا راز پا جاتا ہے۔ اگر مولانا روم کی یہ حکایت اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آپ کا اور ہمارا رابطہ بنا رہے۔ جنگل کا بادشاہ شیر جب شکار پر جانے لگا تو ایک لومڑی اور بھیڑیا اس کے ہمراہ ہو گئے۔ حالانکہ شیر کو شکار کرنے کے لیے ان دونوں کی ضرورت پیش نہیں آتی، اس کے باوجود شیر نے ان کی حوصلہ افزائی کی اور اپنے ساتھ شکار پر لے گیا۔ حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اگر کسی کا ظرف چیک کرنا ہو تو اسے عزت دو۔ اگر تو کم ظرف ہوگا تو اپنے آپ کو اعلیٰ و عرفہ سمجھنے لگے گا، اور اگر اعلیٰ ظرف کا مالک ہوگا تو آپ کی عزت کرے گا۔ شیر نے بھی کچھ ایسا ہی کیا۔ شکار کی تلاش میں یہ تینوں ایک پہاڑ پر پہنچے اور وہاں انہوں نے ایک گائے، ایک بکری اور ایک خرگوش کا شکار کیا۔ شکار کرنے کے بعد شیر نے بھیڑیے سے کہا کہ آج تمہیں موقع دیا جاتا ہے کہ اپنے انصاف کا مظاہرہ کرو اور شکار کو تقسیم کرو، تمہیں انصاف کے معاملے میں کھلی چھوٹ دی جاتی ہے۔ تو بھیڑیے نے کہا، بادشاہ سلامت، یہ گائے آپ کی شایان شان ہے، اسے آپ رکھ لیں، اور یہ بکری میں رکھ لیتا ہوں، جبکہ یہ خرگوش لومڑی کو دے دیتے ہیں، جس پر کہ شیر کو بہت غصہ آیا۔ شیر نے غصے میں کہا کہ کیا بکتا ہے، جب میں موجود ہوں تو میرے اور تیرے کی بات کر رہا ہے، میرے ہوتے ہوئے تجھے اپنی ذات نظر آ رہی ہے۔ آخر کار تو اس امتحان میں فیل ہو گیا، تو اپنی ذات کو میرے آگے سرنڈر نہ کر سکا، تو ہی رہا، میں نہ ہو سکا، تو بادشاہ سلامت کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی اپنی ذات سے باہر نہ آ سکا۔ اگر میرے ہوتے ہوئے تجھے اپنی ذات ہی دکھائی دے رہی ہے تو میری شفقت، محبت کا حقدار نہیں ہے۔ شیر نے کہا کہ بھیڑیے آگے آ۔ بھیڑیا آگے آیا تو شیر نے پنجہ مار کر اسے پھاڑ ڈالا اور سزا کے طور پر اس کی کھال کھینچ لی۔ اس کے بعد شیر نے لومڑی سے کہا کہ اب یہ ممبر انصاف تیرے سپرد کیا جاتا ہے، اب تو انصاف کر اور شکار کو تقسیم کر۔ جس پر لومڑی نے عاجزی اور انکساری سے عرض کی کہ بادشاہ سلامت، یہ گائے آپ کے ناشتے کے لیے ہے، بکری دوپہر کے کھانے کے لیے اور خرگوش رات کے کھانے کے لیے۔ شیر نے فوراً کہا کہ اے لومڑی، تو نے انصاف کا حق ادا کر دیا اور انصاف کو روشن کر دیا۔ شیر نے کہا کہ آخر تو نے ایسا انصاف کہاں سے سیکھا؟ اور لومڑی بولی، بادشاہ سلامت، میں نے یہ انصاف بھیڑیے کے حال سے سیکھا ہے۔ لومڑی کے جواب پر شیر بہت خوش ہوا اور شیر نے کہا کہ جب تو نے اپنی ذات کو میری ذات کے لیے فنا کر دیا ہے تو اب تو بھی میں ہو گئی ہے، اب تو لومڑی نہیں بلکہ شیر ہو گئی ہے۔ جب تو نے اپنا حصہ بھی میرے قدموں میں رکھ دیا اور اپنی ذات کو میرے آگے فنا کر دیا تو اب یہ سارا شکار تیرا ہے۔ لومڑی نے شکر کا کلمہ پڑھا کہ شیر نے مجھے بھیڑیے کے بعد بلایا، ورنہ اگر پہلے بلایا ہوتا تو شاید میرا حال بھیڑیے والا ہوتا۔ اسی لیے قرآن پاک میں پچھلی قوموں کے واقعات جگہ جگہ بیان کیے گئے ہیں کہ انسان ان سے عبرت حاصل کر سکے۔ لومڑی نے بھیڑیے کے حال سے سبق حاصل کیا اور آخرکار بازی لے گئی۔ لومڑی بادشاہ سلامت کو اپنا بنانے میں کامیاب ہو گئی۔ لومڑی نے اپنی ذات کو فنا کر کے بقا کا راز پا لیا۔ نہ صرف سارا شکار اسے ملا بلکہ وہ شیر کی ساتھی بن گئی۔ بادشاہ سلامت کی محبتیں اور شفقتیں اسے حاصل ہو گئیں۔ شیر نے نہ صرف اسے شکار سے نوازا بلکہ اپنی دوستی اور شفقت عطا کی۔ یعنی اگر انسان اس مقام پر پہنچ جائے تو نہ صرف دنیا بلکہ آخرت بھی حاصل کر لیتا ہے۔ جو فنا تک پہنچ جائے وہ مقام بقا سے آشنا ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اس کہانی میں فنا فی اللہ کا راز موجود ہے۔ شیر نے بھیڑیے کو بہت عزت دینے کی کوشش کی لیکن بھیڑیا کم ظرف تھا، اسے جنگل کے بادشاہ کی جگہ اپنی ذات نظر آ رہی تھی۔
وہ میں اور تو کے جھگڑے میں پھنس چکا تھا۔ جب تک انسان مالک حقیقی کے آگے اپنی ذات کو سرنڈر نہیں کرتا، وہ فنا فی اللہ کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ جو انسان خالق حقیقی کی بارگاہ میں اپنی ذات کو فنا کر دیتا ہے، وہی مقصد حیات پاتا ہے، اسی کے لیے عطاؤں کے دروازے کھلتے ہیں۔ لومڑی جب اس مقام پر پہنچی تو شیر نے سارا شکار لومڑی کو دے دیا۔ اسی طرح جو انسان اپنی ذات کو ذات باری تعالیٰ کے آگے فنا کر لیتا ہے، اسے ہی بقا کا راستہ دکھایا جاتا ہے، وہی صراط مستقیم پر چلنا شروع کر دیتا ہے، اسی پر فیوز و برکات کے چشمے جاری کیے جاتے ہیں، اسی کو محکوم سے حاکم، خادم سے مخدوم بنایا جاتا ہے، اسی کو عزت و تکریم سے نوازا جاتا ہے، اسی کے پاس توفیق الہی کی چابیاں ہوتی ہیں، کیونکہ وہ ہمیشہ رہنے والی ذات پاک کے آگے اپنی ذات کو فنا کر چکا ہوتا ہے۔ حضرت سید علاؤالدین احمد، جنہیں دنیا صابر پیا کے نام سے جانتی ہے، آپ کے ایک مرید نے آپ سے فنا اور بقا کا راز پوچھا، جس پر آپ نے کہا کہ ابھی یہ درست وقت نہیں ہے، وقت آنے پر یہ راز ضرور تم پر آشکار ہوگا۔ جب حضرت علاؤالدین احمد صابر کا وصال ہوا تو آپ کا وہ شاگرد آپ کی آخری رسومات میں موجود تھا۔ اس نے دیکھا کہ کوئی شاہ سوار جنازہ پڑھانے کے لیے آیا ہے، جس نے اپنے چہرے کو ڈھانپ رکھا ہے۔ جنازہ پڑھانے کے بعد جب وہ شخص جانے لگتا ہے تو آپ کا شاگرد اس شخص کا چہرہ دیکھنے کی گزارش کرتا ہے، اور جب وہ شخص نقاب ہٹاتا ہے تو آپ کا شاگرد دیکھتا ہے کہ نقاب کے پیچھے سید علاؤالدین احمد صابر خود ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ وہ جو جسم پڑا ہے وہ فنا ہے، اور یہ جو تم مجھے دیکھ رہے